وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. وآخرون، اور اب یہ آئی ہے وہ تیسری جماعت. شروع میں عرض کیا تھا نا کہ ایک جماعت وہ جو عمومی صحابہ رضی اللہ عنہ میں، پھر دوسری جماعت وہ جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا، پھر یہی تھا نا، پھر تیسری جماعت یہ ہے، اور اس تیسری کا تذکرہ پھر آگے چل کر آئے گا. وہ آخرون، اور کچھ ابھی باقی ہیں، کچھ لوگ اور بھی ہیں. مرجعون، وہ کیا کرتے ہیں؟ بعض ایسے ہیں مرجعون جو انتظار میں ہیں، ڈھیل میں ہیں، جن کا معاملہ ابھی مؤخر ہے. لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کا حکم ان کے بارے میں کیا ہے، ابھی تک اس انتظار میں ہیں. اما يعذبهم، چاہے تو اللہ انہیں سزا دے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور خواہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے. اب یہ مومنین کا ایسا طبقہ آ گیا کہ کاہلی، سستی، اس کی بنا پر غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے. اور ان اللہ کے بندوں کا بڑا عجیب حال ہے. تھوڑا سا تو اب درج کرتے ہیں، باقی تفصیل آگے آ رہی ہے. ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر ایک طرف یہ تو بالکل منافقین کی طرح بہانے نہیں باندھے، کوئی عذر نہیں تراشا، اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ اپنے آپ کو کوئی سزا دینے لگتے، ستونوں سے باندھ دیتے، جیسے ابھی حضرت لبابہ رضی اللہ عنہ کا قصہ گزرا ہے. نہ یہ کیا نہ وہ کیا، جھوٹ قطعاً نہیں بولا، اپنے آپ کو سزا وہ بھی نہیں دی، بس حاضر ہوئے اور سیدھی اور صاف بات عرض کر دی کہ اللہ کے رسول یہ ہو گیا. اتنے پیارے لوگ تھے یہ، اتنی زبردست شخصیات ہیں، اور دو بدری ہیں ان میں، دو تو بدری ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ، اور صاف بات عرض کر دی کہ اللہ کے رسول یہ ہو گیا. اور ہونا بھی یہی چاہیے، انسان کو چاہیے صاف بات کرے تاکہ دوسرا بھی دھوکے شبے میں نہ رہے، خود بھی دھوکے شبے میں رکھنے کا کوئی گناہ نہ لے. اور انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تم بھی وحی کا انتظار کرو. ان کو وحی کا انتظار تھا، ان کے لیے نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گرہیں کھول دی. اور یہاں پر معاملہ خوف اور امید کے درمیان اللہ نے ڈھیل دے دی. اللہ نے فرمایا وآخرون مرجعون، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک ڈھیل میں ہیں، لِأَمْرِ اللَّهِ، خدا کے معاملے کا انتظار کر رہے ہیں. اما يعذبهم وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، سزا دے گا، چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا. یہ تردد کا جو کلمہ ہے نا، اما اگر اللہ چاہے، تو اللہ کو تو علم ہی ہے کہ اللہ نے کیا کرنا ہے. یہ ہمارے آپ کی زبان کے لیے نازل کیا گیا ہے کہ ہم چاہیں تو عذاب دیں، چاہیں تو معاف کر دیں. بندوں کو تعلیم البتہ یہ ملی کہ اللہ سے اچھی امید رکھے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا ہے، ہر ایک آدمی کے اخلاص اس کے درجے سے وہ واقف ہے، علم والا ہے، خوب جانتا ہے کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور کیا لوگوں نے کرنی. تعلیم ہمیں یہ ملی کہ اللہ کے ساتھ تعلق اخلاص کا، امید کا رکھو، بس کبھی بھی اللہ سے امید نہ توڑے. اللہ نے مذمت کی ہے ایک جگہ ان منافقوں کی، اور جرم کیا بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظن السوء، میرے بارے میں نا امید ہو گئے تھے، مجھ سے نا امید ہو گئے تھے. سورہ فتح میں فرمایا کہ ایسے نالائق ہیں، مجھ سے نا امید ہو گئے تھے، یعنی میں ان پہ مہربانی نہ کروں، یہ بھی کوئی تک بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ مستقل گناہ ہے، کبھی اس گناہ میں نہ پڑے. ہمیشہ یہی اللہ سے خیال رکھے کہ مالک انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، معافی ہو جائے گی، احسان فرما دیں گے اور سب گناہ دھو دیں گے. اور کوئی وقت ایسا آئے گا جس وقت میں اگلی پچھلی ساری کسریں نکل جائیں گی. رات بھر کھڑا رہے صاحب، سردیوں کی طویل رات میں
اور کسی کو صرف ایک نظر دیکھنا ہو اور اس کی محبوبہ کہہ دے کہ رات کو کسی بھی وقت میں اوپر سے کھڑکی کھولوں گی اور تمہیں دیکھوں گی ایک بار، ساری رات کھڑا رہے گا اگر محبت ہو، فسق نہیں، فسق تو ایسے ہی ہے بےہودگی، تو رات بھر کھڑا رہے گا، اور اگر پوری رات گزر جائے اور ایک بار کھڑکی کھل جائے نا اور کوئی ہنس دے تو دل ایسا باغ باغ ہوتا ہے، سارا دن موڈ ٹھیک رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ اب کون جانے کہ کس چیز کی خوشی ہے، کسی کو بتا بھی نہیں پاتا اور وہ خوشی چھپتی بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے، ساری زندگی کھڑا رہے، ایسے ایسے گناہوں میں پڑ گیا ہے کہ اس سے ایسا کوئی گناہگار نہ ہو، ساری زندگی کھڑا رہے کہ شاید موت کے وقت کسی وقت ایک مرتبہ جھانک لیں گے، وہ جھانک بھی دیتے ہیں اور خوش بھی کر دیتے ہیں، ان سے نا امیدی کس بات کی بھئی، وہ تو اتنے مہربان ہیں، اتنی عنایات ہیں ان کی۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ ابھی کچھ لوگ ہم اس انتظار میں ہیں، انہیں اس انتظار میں بھی چلنے دیجئے، ان کے بارے میں کوئی حکم بھی نازل نہیں کیا۔ اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اس تیسرے گروہ کو پھر لائیں گے آگے چل کے، وہ آخری بات ہو جائے گی، اور اس میں حضرت کعب ابن مالک ہے اور ہلال ابن امیہ ہیں اور مرارہ بن ربی ہیں۔ یہ مرارہ بن ربی اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہما یہ تو بدری ہیں، بڑے پائے کے لوگ تھے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے نہیں ہیں، مگر ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اس کے بعد رہے ہیں۔ یہ کعب ابن مالک، حدیث ابھی آئے گی آپ سے عرض کریں گے، یہ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں بدر میں بھی جاتا مگر وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس لیے میں پیچھے رہ گیا۔ یہ انہوں نے تصریح کی ہے اس روایت۔ یہ تین ہیں، ان کے بارے میں آگے آیت آتی ہے۔